شب برات کی رات آتی ہے نا، اللہ فرشتے کو فرما دیتا ہے کہ فلاں 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 کے بارے میں لکھ دے کہ یہ سال کے فلاں دن اگلی شب برات کے درمیان فلاں دن فلاں مرے گا، فلاں دن فلاں مرے گا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی موت فرشتے کو بتا دی جاتی ہے، دفتر میں لکھ دی جاتی ہے۔ کوئی کہاں مرے گا، یہ اتنا بڑا عظیم علم ہے کہ رب نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ میں نے کہا فرشتے کو تو دے رہا ہے، تو نبی کو دے دے تو کیا مسئلہ ہے؟ فرشتے کو تو رب دے رہا ہے۔ پھر اس سے بڑی پتے والی بات، جب اسیران بدر کی بات آئی نا، قید ہو کر آئے، ان میں حضور کا چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے نا۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر و عمر سے مشورہ کیا، اے ابو بکر و عمر مشورہ دو۔ حضور نے فرمایا میرا ابو بکر جو ہے نا، اس کی تشبیہ ابراہیم جیسی ہے، اور میرا جو عمر ہے اس کی تشبیہ موسیٰ جیسی ہے۔ فرمایا عمر کی تشبیہ موسیٰ جیسی ہے اور ابو بکر کی تشبیہ ابراہیم جیسی ہے۔ دونوں سے مشاورت لی۔ حضرت عمر نے کہا آقا، ادھر جو ہم سے مقابلے میں آئے تھے سارے رشتہ دار تھے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی والد ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، کوئی فلاں رشتہ دار ہے، کوئی بھائی ہے۔ آقا جس کا رشتہ دار تھا نا، اسی کے رشتہ دار کو اسی کے حوالے کریں۔ جس کا بھائی کافروں کی طرف تھا اس کو مسلمان بھائی کے حوالے کریں، جس کا چچا کافروں کی طرف تھا اس کو بھتیجے کے حوالے کریں، جس کا بیٹا کافروں کی طرف تھا اس کو مسلمانوں کی طرف جو والد ہے اس کے حوالے کریں، وہ اپنے اپنے رشتہ دار کو خود قتل کریں۔ یہ حضرت عمر کا مشورہ تھا۔ حضور نے فرمایا عمر تھوڑا نرم ہاتھ رکھو۔ پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا، عرض کی آقا ان سے فدیہ لے لیں، انہیں آزاد کر دیں۔ حضرت ابو بکر کی رائے کو حضور نے پسند فرمایا۔ عباس بن عبد المطلب کی باری آئی نا، حضور کے چچا کی، عرض کرتے ہیں بھتیجے میرے پاس کیا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا چچا کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے فدیہ دینے کے لیے۔ عرض کرتے ہیں بھتیجے میرے پاس ہوتا تو دیتا نا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چچا ذرا سنبھل کے بولنا، جب مکہ سے چلے تھے کافروں کے لشکر میں ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے، اور آنے سے قبل آپ نے میری چچی ام فضل کے ساتھ مل کر کوٹھڑی کے اندر جو سونا دفن کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا اگر زندہ بچ کر آ گیا تو میرا ہے ورنہ میری اولاد کو دے دینا۔ اے میرے چچا، وہ جو کوٹھڑی میں سونا دفن کر کے آئے ہو وہ کس کا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں خدا کی قسم یہ مجھے پتا تھا یا میری گھر والی کو، کسی اور کو پتا نہیں تھا۔ آپ فوراً نا حضور کے قدموں میں جھک گئے۔ عرض کرتے ہیں بھتیجے رب کعبہ کی قسم، اگر اس بات کا تجھے علم ہے نبی کے سوا اس بات کا علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، پہلے کلمہ پڑھا اپنا غلام بنا۔ پھر نوفل کی باری آئی۔ نوفل نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا نوفل بتاؤں پھر، وہ جو جدہ کے اندر تیرے نیزے رکھے ہوئے ہیں وہ نیزے تیرے نہیں تو کس کے ہیں؟ نوفل کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میرے سوا کسی کو علم ہی نہ تھا، مصطفیٰ نے بدر میں بیٹھ کر جدہ میں دیکھا۔ اور میں نے کہا لوگوں کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، جو نبی بدر میں بیٹھ کر ہے مکہ میں حضرت عباس کا سونا دیکھ رہا ہے، اور بدر میں بیٹھ کر جدہ میں نوفل کے نیزے دیکھ رہا ہے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام عبادات سے بڑھ کر میرے نبی کی عظمت و شان ہے، یاد رکھنا۔ ہم زور کیوں دیتے ہیں؟ زور کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا فرق آ گیا یہ نماز ہے، یہ ٹکرے منہ پہ لگے گی، رب کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تب رنگ لاتی ہیں جب نبی کی محبت اور ادب موجزن ہو، سینے میں ادب رسول ٹاٹے مار رہا ہو، نبی کی عظمت و شان ویسے مانتا ہو جیسے رب نے بنائی ہے۔